وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 1 سے 6، درس کا نمبر 1782. آج کا موضوع: کیا ہم فرعون کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قاسم میم. تلک آیات الکتاب المبین. طاسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 1. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب واضح کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. ہم سناتے ہیں واقعہ موسیٰ اور فرعون کا، ٹھیک ٹھیک، بالحق ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ قرآن جو ہے ھدی للمتقین ہے. آج ہمارے لیے اس قرآن میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کوئی فائدے کی چیز نظر نہیں آتی. حالانکہ یہ تو بڑے ایسے خزانے کا ہمیں پتہ دیتا ہے جس کا کوئی حساب و شمار نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں اور پھر جو مزید جس میں جو کچھ بھی ہے، تو یہ قرآن تو اس کا پتہ بتاتا ہے. ہمیں تو دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس کتاب کے بارے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کو سیکھنے کے لیے، اس کے مضامین کو سیکھنے کے لیے، اور اگر سیکھ جائیں معلوم ہو جائے لفظی ترجمہ یا جو مدعا ہے، اگر کوئی ہم سیکھ جائیں یا کوئی بیان کر دے، پھر بھی ہماری دلچسپی نہیں ہے. ہماری دلچسپی آپ کو پتہ ہے کہ صرف ظاہر میں ہے، دنیا میں ہے. ہم نے زندگی دنیا کے لیے وقف کر دی ہے. ہم ظاہر کے بندے ہیں. اس کو آپ مٹیریلسٹ کہہ سکتے ہیں، مادہ پرست انسان. آپ دیکھیں میں زیادہ مشکل بات نہیں کر رہا آپ سے. آپ اپنے مزاج کو دیکھ لیں، اپنے ذہن کو دیکھ لیں، اپنے ذہن کو پڑھ لیں. ہم مفاد پرست ہیں، اور ہم سارا جو دنیا میں وقت گزار رہے ہیں وہ مفاد پرستی کے بنا پر گزار رہے ہیں. آپ کاروبار کر رہے ہیں، مفاد ہے آپ کا. نوکری کر رہے ہیں، مفاد ہے. شادی کر رہے ہیں، مفاد ہے. بچے
بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ کا مفاد ہے، آپ زمین لے رہے ہیں، آپ کا مفاد ہے، پلاٹ لے رہے ہیں، آپ کا مفاد ہے، آپ اقتدار میں ہیں، آپ کا مفاد ہے۔ تو دیکھیں، یہ مادہ پرستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان نعمت دینا چاہتا ہے، اللہ، دیدار، ملاقات، تقرب، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا تمہارے لیے لوگوں، تمہیں لوگوں اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنائے، ہم دنیا کے ہو گئے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جلدی کرو جنت کی طرف جس کا عرض جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ ہمیں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی منزل جو ہے، پہلا پڑاؤ ہمارا قبر میں ہے، قبر کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ صبح میں ایک مریض کو دیکھ رہا تھا، ہمارا جاننے والا ہے، پرانا جاننے والا ہے، مطلب وہ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، گردوں کا مریض تھا، ڈائلیسس پہ، اور اس کا ایک اور بھائی تھا، دکان ہے ان کی، تو وہ دکان اچھی چل رہی تھی، لیکن وہ بھائی بیمار تھا، ہفتے میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ ڈائلیسس، اور وہ کمزور، اور یہ وہ ظاہر ہے ایسے مریض ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ چہرے پہ اداسی تھی، اس کے چہرے پہ اداسی تھی، اور اس کو میں نے صحت کی حالت میں بھی دیکھا تھا، تو اس وقت اس کے چہرے پہ ایک امنگ ہوتی تھی، ایک جذبہ ہوتا تھا، ایک امنگ ہوتی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ عمر کے آخری حصے میں، اور پھر وہ بیماری بھی لگ جاتی ہے، تو وہ ایک اداسی تھی۔ تو مسئلہ دیکھیں، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، ہمارے سارے جذبات جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں، دنیا کے لیے ہیں۔ فرعون کا بھی یہی حال تھا، اس کے سارے جذبات جو تھے ظاہر کے لیے تھے، دنیا کے لیے تھے، وہ بھی مادہ پرست تھا، ہم بھی مادہ پرست ہیں۔ اس نے بھی اللہ کے رسول کی دعوت کو سمجھ کر قبول نہیں کیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو سمجھے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول کی دعوت ہے کیا، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، یہ کچھ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم نرے میٹیریلسٹ ہیں، ختم بات۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے حبیب اس شخص سے اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا کا طلبگار ہے۔ آج ہم میں سے پوری امت جو ہے وہ دنیا کی طلبگار ہے۔ تو ذرا دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ تو یہ فائدے و نقصان کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایسی فائدے نقصان کی باتوں پہ ہمارے کان نہیں کھڑے ہوتے، سمجھ میں نہیں آتی ہماری بات۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن فَأُولَئِكَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ، جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، یہ لوگ ایسی تجارت اور فائدے کے امیدوار ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اور نفع و نقصان جو دوسری آیت میں نے پڑھی، جب میں تمہیں جمع کروں گا اس جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ غبن، فائدے اور نقصان کا دن تو وہ ہے۔ آج ہمیں سارا فائدہ اور نقصان دنیا میں آ رہا ہے، دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، وہ تو مریض کی تو میں نے آپ کو بات کی نا، بس اب وہ چل چلاؤ کے دن ہے، اور گردوں کے ٹھیک ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہے، ڈائلیسس پہ ہیں، اور تھوڑا سا جو بھی وقت ہے اس میں کوئی ساری پابندیاں لگ گئیں،
کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پینے کی پابندی لگ جاتی ہے. اللہ. تو بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. اب اس میں ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں، سمجھ لیں کہ یہ ایمان والوں، یقین کرنے والوں لوگوں کے لیے ہے. ہمارا تو یقین نہیں ہے تو اس میں ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہی ہے. بہرحال اچھا، اب ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کی، بڑا بن بیٹھا. وجعل اہلہا شیعاً، اور اس کے باشندوں کو گروہ میں تقسیم کر دیا. یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو اس نے ذلیل کر دیا، کمزور کر دیا. یذبح ابناءہم، اس کے لڑکوں کو ذبح کرتا. ویستحیی نساءہم، اس کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ مفسدوں میں تھا. ایک بات نوٹ کر لیں، یہ واقعہ تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو انہی نقاط پر، یعنی ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس کے ہر آیت میں ہمارے لیے نصیحت ہے. اب اس میں نصیحت کیا ہے؟ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا تھا، ہم بھی بڑے بن بیٹھے ہیں. انا ولا غیری، فرعون بھی کہتا تھا میری طرح میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم بھی اپنے اپنے لیول پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اس کا، میں مانتا ہوں کہ آپ کو ایسا ادراک نہیں ہوگا، یعنی آپ کا کوئی نیت اور ارادہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ہر شخص اپنی دانست میں بڑا بنا بیٹھا ہے، اور یہ فرعون کی طرح. باقی تو یہ تفصیل ہے، تاریخی واقعات کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، ایک تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ زمین میں ہماری طرح خدا بن بیٹھا تھا. وہ کہتا تھا میری مانو، میں کسی کی نہیں مانوں گا. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہم تو دیکھیں، خاتون خانہ یا اس کا میاں ناراض ہو جائے، مثال کے طور پر ایک دوسرے سے روٹھ جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت، اس کائنات کی کوئی طاقت اس کا، یا آپ غصے میں آ جائیں مثال کے طور پہ، آپ کو طیش ہو جائے، غصے میں آ جائیں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کا تو کوئی غصہ دفع نہیں کر سکتا. ایک آپ پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے غصے کی. اور اسی طرح وہ غصے کے علاوہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، بیگم صاحبہ روٹ گئی ہیں، اب کوئی نہ قرآن نہ حدیث کوئی بھی ان کو نہیں منا سکتا. یہی دیکھیں بات تو یہ دراصل یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے، ہم نے عبادت کو محدود کر دیا ہے بس. اب وہ روٹی ہوئی ہیں، اب وہ قرآن بھی پڑھیں گی، اپنے وہ سارے کام کریں گی جو روزہ ہے، نماز ہے، جو بھی ہے وہ سارے کام کریں گے. حج پہ جا رہے ہیں میاں بیوی اکٹھے، بیگم ناراض ہے، شوہر ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہاتھ حرم کے لیے نماز کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہاتھ جھٹک دیتی ہیں. کیوں کہ وہ غصے میں ہے. میں نے ایسے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے یقین ہے ایسے ہی ہوتا ہو. مجھے پتا ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ خدا بنے ہوئے ہیں. ہر شخص اپنی دانست میں خدا ہے، یہ دعوی خدائی ہے. آپ تکبر ہے، یہ اللہ کے حکم کو آپ خاطر میں لانے کے لیے تیاری نہیں ہے، یہی تکبر ہے. بہرحال آپ جو مرضی آئے کریں. اچھا، پھر آیت نمبر 5، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل کا تھوڑا سا میں بریفلی آپ کو بتا دوں کہ بنی اسرائیل نام
اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کے والد اسحاق نبی تھے، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، یہ تیسری پیڑھی چل رہی تھی۔ اب چوتھے ان میں نبی آئے پھر حضرت یوسف علیہ السلام، بہرحال تو وہ یہ تھے فلسطین میں، مصر میں نہیں تھے، یہ بات مصر کی ہو رہی ہے، فرعون کی اس میں۔ تو بہرحال وہ آپ کو معلوم ہے، ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں، لیکن مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور پھر یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، بادشاہ بن گئے، اور ان کے بھائی بھی تھے سارے۔ تو 300-400 سال تقریباً تاریخ میں آتا ہے ان کی بادشاہی رہی یوسف علیہ السلام کی۔ پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ اخلاقی برائیاں آ گئیں، انہوں نے قائم نہ رہے دین پر، تو دشمن پھر مقامی لوگ جو ہیں وہ مصر کے غالب آ گئے، ان کو قبطی کہا جاتا تھا، قبطی۔ تو فرعون کا دور تو پہلے بھی تھا، اور پھر بھی بعد میں یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا، تو انہوں نے جس طرح ہم نے اپنا اقتدار کھو دیا ہے، ایک زمانہ تھا ہمارا اقتدار تھا پوری دنیا پر تقریباً، تو وہ ہم نے چھوڑ دیا پھر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور وہ سقوط بغداد کا جو واقعہ ہوا۔ بہرحال میں وہ بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بات بھی بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، تو مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو فرعون وقت تھا، اب آپ دیکھیں ان کی تعداد، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ یہ بڑی تعداد ہے، بہرحال اس وقت بڑی تعداد تھی۔ فرعون نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ان کی تعداد بڑھنے سے وہ ڈرتا تھا، تو اس نے اسکیم بنائی تھی کہ بھئی 1 سال جو ہے ان کے لڑکوں کو ہم قتل کر دیا کریں گے، جو بھی نئے بچے پیدا ہوں ان کو ہم قتل کر دیں گے۔ 1 سال وہ رہنے دیتا، 1 سال یہ ڈیوریشن تھی، 1 سال میں وہ چھوڑ دیتا۔ تو بہرحال تو اب فرعون تھا، اور یہ غلام بن چکے تھے، ان سے غلاموں کا سا سلوک، ان کو دلت، جو ہندوستان میں دلت، نچلے طبقے، بالکل ان کو کمزور کر دیا تھا، اور بہرحال تو وہ کام ذلیل، یہاں یستضعف طائفۃ من، مقامی لوگ جو تھے وہ آقا تھے ان کے، اور ان کو وہ غلام بنا لیا تھا انہوں نے۔ بیٹوں کو ذبح کرتا، عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے چھوڑ دیتا۔ عورتیں اصل میں جنگ کی ہوتی نہیں ہے نا، لڑائیاں تو مرد لڑتے ہیں، تو مردوں کی تعداد وہ نہیں بڑھنے دیتا تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ بہرحال مفسدوں میں سے تھا وہ، انہو کان من المفسدین۔ اچھا دیکھیں، جب بھی آپ حکم الہی یا اطاعت الہی سے انکار کر دیتے ہیں تو آپ فسادی بن جاتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج مسلمان فسادی ہے، فسادیوں میں سے ہے، فرعون کے نقش قدم پر ہیں ہم، اور ہم فسادی ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مہربانی کریں، احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور گردانے جاتے ہیں، بنی اسرائیل۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں پیشوا بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھا دیں فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو جس کا ان کو ڈر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جیسے کہ تعداد بڑھتی ہے تو کسی بھی وقت بھی قوم جو ہے وہ جب تعداد میں زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کا امکان رہتا ہے
کہ یہ بغاوت کر دے یا جو بھی ہے بہرحال، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ، کہ میں نے احسان کرنا چاہا۔ اب اس میں تھوڑا مضمون ہے، اللہ نے ارادہ کیا۔ اب دیکھیں تقریباً اگر آپ دیکھیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا یہ وقت آیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اپنی قوم کو لے کے گئے، یعنی آزاد کر دیا لشکر، یعنی فرعون اور اس کا لشکر تباہ ہو گیا۔ جزیرے نما سینا میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا تھا۔ یہ ایک نقطہ ہے، میں تھوڑا سا وقت ہے بیان کر دوں آپ کے لیے، کہ یہ یعنی یہ اللہ کی پلاننگ تھی کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، لیکن فوری طور پہ ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ عالم اسباب ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے لیکن وہ اسباب بنتے ہیں اور اسباب سے پھر اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ وہ جو سارا واقعہ ہے وہ شاید ابھی آ جائے، تو یعنی ہاتھ سے ان کا ایک قبطی کو تھپڑ مارا، وہ مر گیا، اور پھر وہ وہاں سے فرار ہو گئے، شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے، وہاں پھر شادی کر لی، اور 10-12 سال بعد جو ہے وہ پھر واپس آئے اس خیال سے کہ میں وہاں جا کے رہوں گا، اپنے وطن جا کے رہوں گا، میری قوم ہے وہاں۔ تو وہاں جب آئے تو راستے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک راستہ بھول گئے، سردی تھی، درخت میں آگ نظر آئی، وہاں گئے تو پیمبری مل گئی، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، آگ لینے گیا پیمبری ملی۔ تو خیر یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اس نقطے کو ذرا نوٹ کر لیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ 300-400 سال بعد جو ہے ان کو وہ اقتدار ملا، ان کو وارث بنایا گیا۔ یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے نا، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے 300-400 سال بعد ہوا ہے۔ وہ داؤد اور داؤد و سلیمان، وہ ان کا یعنی عروج کا دور تھا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، فوری طور پہ ان کو اقتدار نہیں ملا، اس کی اپنی وجوہات تھی، ان کی اپنی کمزوریاں تھیں، بنی اسرائیل کی، اپنے پیغمبر کا حکم نہیں مانا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادخلوا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ خیر وہ اپنی تفصیل جگہ آ جائے گی، لیکن اللہ کا ارادہ جب آغاز ہوا موسیٰ علیہ تو 300-400 سال بعد، تو یہ ایک اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ ایک کام کو چاہتا ہے تدریجاً کرتا ہے بہرحال، اور اسباب کے ذریعے کرتا ہے۔ بہرحال یہ جو مضمون ہے اس میں ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کا ساتھی نہیں ہے۔ یہاں مظلوم بن گئے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے انہیں چاہا کہ ان کو میں اقتدار ادا کروں، اور پھر وہ حالات بنتے چلے گئے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم
إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاسم میم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔